अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जैसे आपको मालूम है, वैसे तो इस्लामी की मिलत इदारी मुहिम के ताल्लुक से एक मीडिया का कॉन्फ्रेंस रखा गया है तमाम हजरात के ताल्लुक से पहले से कर दिया चुकी है। मैं इस प्रोग्राम के बाकायदा आवाज़ के लिए मोहतरम अब्दुल मालिक खिलाई साहब को दावत दूंगा तिलावत कुरान पाक से इस मस्जिद का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. यहाँ पे ताम का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन उसमें कुछ ताक़ीद की वजह से हमने जो है फैसला किया कि प्रोग्राम को थोड़ा वक्त से शुरू कर दिया जाए और इस प्रोग्राम के दरमियान में इंशाल्लाह खाना सर्व किया जाएगा। बाद तिलावत कुरान पाक के मैं मोहतरम हुसैन सैयद साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ आएँ और रहते इस्लामी का तारुफ पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख साहब, साहिब सिद्दीकी साहब और हमारे बहुत से आए हुए हमारे मेहमान, आप तमाम लोगों का यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ।
اسلامی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں مجھے۔ اور سامنے ہم جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور میرے کو اپنی اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور میرے کو اپنا اس دنیا میں نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نے کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ریپرزینٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ریپرزینٹ کرتا ہے۔ محترم سامعین، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے حساب سے ایک دم اسموتھلی اور سسٹمیٹکلی چل رہی ہے۔ اس انسانوں کو بھی سسٹم کو سسٹمیٹک چلانے کے لیے، عدل انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا، ہدایت کے ساتھ، بینات کے ساتھ، نظام کے ساتھ، اس دنیا میں عدل قائم کر سکے۔ گویا کہ انبیاء کرام اس دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ زمین میں عدل قائم ہو سکے، انسانوں کے اندر عدل و انصاف مل سکے۔ یہ ہے وہ کام جس کو لے کے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ انبیاء کرام کا جو آنے کا مقصد تھا، اس کا مقصد کا جو کلائمیکس ہے، اس کی سب سے جو عروج ہے، اس کی سب سے جو چوٹی ہے، اس کام کو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیش ہوئی۔ عزیز دوستوں، ہم جانتے ہیں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بعثت کا مقصد بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کا بھیجی ہوئی شریعت، اللہ کی بھیجا ہوا قانون، اللہ کا بھیجا ہوا دین کو اس دنیا میں نافذ کرے۔ عزیز دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پوری دنیا کو جو سسٹمیٹک چلا رہا ہے، اس نے اس انسانیت کو بھی چلانے کے لیے ایک سسٹم، ایک ضابطہ دیا، اور وہ ضابطہ جو ہے یہ دین اسلام ہے۔ یہ ضابطہ جو ہے یہ دین اسلام ہے۔ اس ضابطے کو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے چھوٹے سے عرصے میں اس دین کو اس دنیا میں نافذ کر کے دکھا دیا۔ اب اللہ کا دین اس دنیا میں نافذ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ کے تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نبوت کا سلسلے کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ہے اس امت محمدی کے سر پہ ڈالی۔ یہ منصب جو اس سے پہلے انبیاء کرام کرتے تھے، اس منصب کو آج امت محمدی کے سر پہ ڈال دیا گیا۔ آپ اور میں اس دعوت کے امین ہیں جو اس سے پہلے نبی لوگ کرتے تھے۔ آپ کو اور میرے کو وہ مشن کو آگے لے کے چل رہا ہے جو اس سے پہلے انبیاء کرام کرتے تھے۔ عزیز دوستوں، یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے انبیاء کرام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دین کو، اس دنیا کے بنائے ہوئے جتنے سسٹم ہیں، دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے بھی طریقہ کار ہیں، ان طریقہ کار کے اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے طریقہ کار کو اس کے اوپر کر لینا، جتنے بھی سسٹم ہے اس کو چھوٹا کرنا اور اللہ کے سسٹم کو اس کے اوپر نافذ کرنا۔ کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کس میں حقوق ملتے ہیں، انسان کو کس میں عدل مل سکتا ہے، انسان کو کس میں انصاف مل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دین ہم کو دیا۔ عزیز دوستوں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ مشن جو ہے ہم کو اور آپ کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کی دین کو غالب کرنا ہے۔ تو مختلف نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے دین کو اقامت دین کے نام سے کہیں پکارا گیا ہے، کہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے نام سے پکارا گیا ہے، کدھر کہا کہ اللہ کلمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کا کلمہ ہی غلبہ رہے گا، اللہ کا کلمہ ہی بڑا رہے گا۔ یہ کام ہے جو لے کے وحدت اسلامی بھی کی ہے۔ وحدت اسلامی اس کام کا ایک چھوٹا سا کڑی ہے جو اس کام کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے دین کا یہ کلمہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے اس دنیا میں نافذ ہو، اللہ کا دین جو ہے اس دنیا میں قائم ہو۔ کیونکہ آپ اور میں ایک امت وسط ہے، امت خیر ہے۔ ہم اس دنیا میں انسانوں کے لیے اٹھائے گئے ہیں، ہم انسانوں کی فلاح کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ ہم کو انسانیت کے فلاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے لیے پوچھنے والا ہے۔ آپ اور میں اس طرح سے نہیں آئے کہ ہم یوں ہی زندگی گزارے اور چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کو، ہم سب سے، اس پوری انسانیت کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ ہم انسانیت کے خیر خواہ لوگ ہیں، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے اور وحدت اسلامی اس کام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ وحدت اسلامی چاہتی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے، اللہ کا کلمہ جو ہے اس دنیا میں غالب ہو، کیونکہ اس کلمے کے ذریعے سے وحدت اسلامی سمجھتی ہے کہ انسانیت کو انصاف مل سکتا ہے۔ انسانیت جو آج دکھ میں، پریشانی میں، ناانصافی میں ڈوبی ہے، اس کو انصاف اور تمام چیزیں جو ہے اللہ کے دین کے ذریعے سے